السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا موضوع اور عنوان جس پر ہم گزشتہ 5 مجلسوں سے آپ حضرات کی خدمت میں معروضات کو پیش کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں انسانوں کو برتری عطا کی، انسانوں کو کمال سے، جمال سے، حسن سے، اوصاف سے آراستہ کیا۔ آراستہ کرنے کے بعد خداوند عالم نے ہدایت دی کہ تم اس کی بھی فکر نہ کرو کہ ہدایت کہاں سے پاؤ گے۔ خدا نے کہا انا علینا للہدی۔ اگر اس آیت کا میں لفظی ترجمہ کروں کہ انا علینا للہدی، تو اس میں 2 حرف ایسے ہیں جو دوہری شدت کی دلالت ہے۔ ایک عربی میں ہوتا ہے انا، یعنی بے شک، بالتحقیق، ایک شدت، انا علینا کہ بالتحقیق، یقیناً ہم پر ہے، ہم پر واجب ہے کیا؟ للہدی۔ یہاں پھر لام آ گیا للہدی، یہ لام بھی شدت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انا علینا للہدی۔ خداوند عالم نے دوہری شدت کے ساتھ انسانوں کو بتایا کہ تم ہدایت کی بھی فکر نہ کرو، ہدایت بھی ہم تمہیں دیں گے۔ جب ہم نے تمہیں ہدایت دے دی، پھر کہا کہ چاہے تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا کفران نعمت کرو، یعنی خداوند عالم نے انسانوں کو سب کچھ دے دیا، انسانوں کو سب کچھ دے دیا۔ کوئی انسان روز محشر خداوند عالم سے یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ خدایا تو نے مجھے فلاں چیز سے دور رکھا اس لیے میں تجھ سے قریب نہ ہو سکا۔ نہیں، خداوند عالم نے کسی چیز کو کسی مقام پر خالی نہیں چھوڑا۔ مثال کے طور پر ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاتے ہیں کہ روز محشر خداوند عالم تمہارے سامنے تمہاری زندگی کی پوری ریل چلا دے گا، تم وہاں پر خود اپنی اوپر بنی ہوئی ایک مووی کو دیکھو گے، جہاں تم کہو گے خداوند عالم ایسا تو نہیں تھا، تو ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں خداوند عالم آپ کے سامنے وہ آپ کے اوپر بنی ہوئی مووی کو آپ کے سامنے سٹارٹ کر دے گا کہ لو دیکھو۔ اس کا اصل معنی یہ ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کا اصل معنی یہ ہے کہ یہ جو نفس ہے جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں، جس نفس پر عذاب اور عقاب اور اجر و ثواب کا دار و مدار ہے، علماء بیان کرتے ہیں یہی نفس ہے جو روز محشر اپنے آپ میں، اپنی ذات میں خود اپنی کرتوتوں کو دیکھے گا۔ اور جب خداوند عالم نے کہا کہ یوم تبلی السرائر، کہ ہم اس دن تمام پردوں کو اٹھا لیں گے، تو اس کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ سارے اعمال جو انسان نے اس دنیا میں انجام دیے تھے، وہ سب کا سب جو اس کی نفس میں پوشیدہ تھا، خداوند عالم اس کی ہستی سے، اس کے نفس کی گہرائی سے کھینچ کر اس کی پیشانی پہ لے آئے گا۔ یعنی روز محشر وہ دن ہوگا کہ کیوں کہا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اس لیے کیونکہ پیشانیوں پر دل میں پوشیدہ چیزیں لکھی ہوں گی۔ دل میں آج ہم اگر کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ مسکرا کر مل لیا، لیکن فلاں بندہ ادھر گیا اور وہ بندہ ادھر گیا، تو اس کے دل میں بھی کچھ ہے اور اس کے دل میں بھی کچھ ہے۔ لیکن
یہاں پر تو ٹھیک ہے، ہم کسی مومن سے ملاقات کرتے ہیں، مسکرا کر سلام دعا کرتے ہیں، خیر و خیریت پوچھ لیتے ہیں، لیکن جب ایک دوسرے سے رخصتی کرتے ہیں تو فلاں کہتا ہے ارے بھیا، وہ کہتا ہے ارے بھیا، ٹھیک ہے، تو وہاں یہ نہیں چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے کہا کہ بندہ بندے سے، رشتہ دار سے بھاگے گا۔ اور یہ تعجب کی بات ہے، وہ انسان جسے سارے کمالات سے آراستہ کر دینے کے بعد ہدایت دے دی گئی، اس کے باوجود یہ انسان روز محشر اس شکل میں محشور ہوگا۔ یہ تعجب کی بات۔ لیکن جس راہ پر خداوند عالم چاہتا تھا کہ انسان چلے، اگر اس پر چلتا ہے اور ترقی یافتہ ہوتا ہے اپنی معنویت میں، اپنے کمال میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کردار میں، تو پہلا مرتبہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ مرتبہ عبودیت ہے، کہ انسان جب ترقی کرتا ہے تو بنتا ہے عابد بنتا ہے۔ عبادت کے ذریعے سے انسان عابد بنتا ہے، یعنی عبادت ایک ایسا امر ہے جو عبد و معبود کے درمیان میں رابطے کا کام کرتا ہے۔ یعنی عبادت نہیں تو عبد نہیں، اگر عبد نہیں تو اس نے معبود سے اپنا چہرہ موڑ لیا، اگر عبادت نہیں تو عبد نہیں، اور جب عبد نہیں یعنی معبود سے اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ یعنی اگر عبادت نہیں، اگر قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ خداوند عالم نے ایسے ایسے انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے لابلائے کلام میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ نمرود خدائی کا دعویٰ کیا، حماقت یہ ہے اس کی کہ اس نے اپنے دور میں اتنی اونچی عمارت بنوائی، اس دور کے حساب سے وہ بہت اونچی عمارت تھی کہ جس پر چڑھ کر وہ چاہتا تھا کہ ابراہیم کے خدا کو قتل کر دے۔ یہ نمرود تھا۔ عبادت نہیں، یہ نمرود تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اور اصل خدا سے منحرف ہو گیا۔ اس کا مقام دیکھیں، یہ مقام ہے کہ اس نے خدائی کا انکار کیا، اصل خدا سے روگردان ہوا اور خود خدائی کا دعویٰ کیا، یہ نمرود ہے۔ شداد 950 سال تک خدا سے منحرف رہا اور ایسی جنت بنائی کہ واقعاً وہ جنت دیکھنے لائق تھی، لیکن خدا تو پھر خدا انسان کی نس نس سے واقف ہے۔ کیوں خداوند عالم نے کہا تھا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تم کچھ نہیں تھے، قابل ذکر نہیں تھے، ہم نے تمہیں وجود بخشا۔ بھائی دیکھیں، ایک سادی سی سمپل سی مثال ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو خلق کیا ہے تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں تھی، اس کے نشیب و فراز آپ کے ذہن میں تھے، کہاں کجی آ سکتی ہے، کہاں بہتری آ سکتی ہے، وہ خالق کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اگر ایک آرکیٹیکٹ ہے، اگر وہ کسی بلڈنگ کا ڈیزائن بنا رہا ہے تو اس بلڈنگ کے نشو و نما سے وہ آرکیٹیکٹ واقف ہے یا نہیں ہے؟ وہی خداوند عالم جس نے انسان کو خلق کیا، کیا وہ انسان کے نشیب و فراز سے واقف نہیں تھا؟ خداوند عالم کے سامنے جب یہ اپنا سینہ تان کر کھڑا ہو گیا شداد، اور 900 سال تک خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اور جب جنت بنا لی، کیا خدا نہیں جانتا تھا یہ جنت بنائے گا؟ جنت کیوں بنائی اس نے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا جنت کا ہونا خدا کے ہونے کی ایک بہترین علامت ہے۔ اگر میں جنت کو بنا لوں گا تو لوگ بھی مجھے خدا تسلیم کر لیں گے، ہے نا؟ تو اس نے جنت کو بنایا، کئی سو سال کی محنت کے بعد ایک بہترین جنت کو بنایا۔ اب خداوند عالم نے
اپنی حکمت دکھائی. خدا نے کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے مکر کیا پھر اللہ نے مکر کیا, اور اللہ کا مکر اور اللہ کا ہیلا تمام ہیلوں پر بھاری ہے. خداوند عالم نے حضرت جبریل سے کہا کہ جاؤ اور شداد سے کہنا کہ اتنی خوبصورت جنت بنا لی, کم سے کم اس جنت کے ہم پلہ اس کا دروازہ بھی تو ہو, اس جنت کے ہم پلہ دروازہ بھی تو ہو. تو جناب جبریل انسانی شکل میں شداد تک پہنچتے اور کہتے ہیں کیا ارادہ ہے اس بات پر کہ جنت تو تیری بڑی عظیم الشان ہے, دروازہ بھی عظیم الشان ہو, یہ کیا لکڑی کا دروازہ ہے, کوئی ایسا دروازہ ہو جو لگے کہ جنت کا باب ہے, باب الجنہ ہے. کہا یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی, تو بتائیے کہ یہ ایسا دروازہ ہمیں کہاں ملے گا. کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو آپ کو ایسا دروازہ دے سکتا ہے. اب یہ آئے اس شخص کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا دروازہ دو جو میری جنت کے ہم پلہ ہو, جو لگے باب الجنہ ہے. تو کہا ہے تو, مگر قیمت آپ ادا نہیں کر پائیں گے. کہا میں شداد ہوں, میں نے اتنی 100 سال گزار کر یہ جنت بنائی ہے, میں قیمت ادا نہیں کر پاؤں گا. کہا آپ نہیں ادا کر پائیں گے. کہا بتا تیری قیمت کیا ہے. کہا وہ جو تیری جنت ہے نا وہ آدھی آج سے میری ملکیت. اب شداد نے سوچا فیصلہ گھاٹے کا تو نہیں ہے, لے لیتے ہیں, بعد میں تو خدا ہوں ہی, بعد میں اسے جو ہے درکنار کر دیا جائے گا. دیکھیں مکر تھا کس کا, شداد کا. وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ خداوند عالم کے طرف سے آئے ہوئے مقرب ترین فرشتے ہیں. خرید لی, دروازہ خریدا, جنت میں لگایا. اب آدھی جنت تو شداد کی, ابھی آدھی جنت اس کی جس سے یہ دروازہ خریدا تھا. اب خداوند عالم نے پھر جناب جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اب اس سے یہ کہنا کہ بھائی تو نے جنت کا سامنے کا دروازہ جو ہے بہترین لگا لیا, پیچھے کے دروازے کا کیا خیال ہے. کہا یہ بات بھی صحیح ہے, بھائی جنت ہو تو کامل جنت جیسی لگے. تو پھر یہی واقعہ پیش آیا, یہی ماجرا ہوا. اسی شخص کے پاس گئے, کہا دوسرا بھی دروازہ ہے. کہا اس کی کیا قیمت. کہا اس کی قیمت تیری آدھی جنت. اب شداد نے کیلکولیشن لگا, بھی آدھی تو اس کی ہو گئی, آدھی بھی اس کی ہو گئی, پھر آدھی اس کی ہو گئی, تو جلد سے جلد اسے صفحہ ہستی سے مٹانا پڑے گا, وإلا یہ جنت پر اپنی مالکیت کا دعویٰ کر دے گا. اب دونوں دروازے لگا دیے گئے. دیکھیں خدا عادل ہے, عدالت کرتا ہے, بندے اس بات کو جانے کیسا عادل ہے. کوئی خدا سے مکر و فریب کرنے کی کوشش نہ کرے. دونوں دروازے لگا دینے کے بعد اب وقت آیا کہ شداد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی جنت میں داخل ہو جائے اس شان کے ساتھ. اب خداوند عالم نے اپنی خدائی کے جوہر دکھائے. جیسے ہی شداد کے گھوڑے کے 2 پیر جنت کے دروازے کے اندر تھے اور 2 پیر اس کے گھوڑے کے جنت کے دروازے کے باہر تھے, ملک الموت کو حکم ہوا ملک الموت شداد کی روح کو قبض کر لے. شداد کی روح کو ملک الموت نے ایسے اسنا میں قبض کر لیا کہ اس کے گھوڑے کے 2 پیر جنت کے اندر اور 2 پیر جنت کے باہر. کوئی اب یہ نہ کہے کہ خدا تو نے اس کو اس کی جنت کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا, تو عجب نہیں. خدا کہے ہم نے اس کی جنت پہلے ہی دروازے کے عوض خرید لی. تو خدا خلقت آدم سے پہلے اس کی نشو و نما سے واقف تھا. اور اس کی ایک بہترین دلیل یہ بھی ہے کہ جب خدا نے کہا کہ میں زمین پر انسان بنانے والا ہوں, تو ملائکہ نے کہا تھا خدایا کیا پھر سے تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا زمین پر کہ جو یسفک الدماء, کہ جو خوریزیاں کریں گے, فساد برپا کریں گے. تو خدا نے کیا کہا تھا, انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں کہ جس کی
نشو نما، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی دانائی سب کے سب میرے کنٹرول میں پہلے بھی تھی، لیکن یہاں کسی اور بات کی طرف اگر مجھے موقع ملا تو اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ یہ شداد تھا۔ اس کے بعد دور آیا کس کا؟ فرعون کا۔ اس نے کیا کیا؟ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن فرعون یہ دل میں جانتا تھا کہ اس کو پال کون رہا ہے، یہ جانتا تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا یہی فرعون ہے کہ جس کو خداوند عالم نے دریا میں غرق کر دیا اس کی پوری فوج کے ساتھ؟ آپ نے یہ سنا کبھی کہ فرعون کے دربار میں کبھی عذاب نازل ہوا ہو؟ خدا نے عاد و سمود کی قوم کو ایسا نیست و نابود کیا کہ ان کی بلند عمارتیں آج تک دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں فرعون کے دربار پر اور فرعون کے محل پر خدا نے عذاب نازل نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ فرعون کے محل کے دروازے پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس زبان میں وہ جانتا تھا۔ تو دیکھو خداوند عالم نے ایسے انسانوں کو کس مقام پر رکھا کہ یہ رجیم میں سے ہو گئے، یہ لعنتی ہو گئے، یہ سب کچھ ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے، یہ مقام ہے۔ وہیں پر رسول، اب میں اپنے اصل موضوع سے مرتبط ہو رہا ہوں کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عبادت کا مقام کیا ہے ایک عبد کی زندگی میں، ایک انسان کی زندگی میں۔ رسول اللہ کہتے ہیں عبادتوں میں سب سے بہترین ایک عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نماز۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر اپنی نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، اس نے خدائی کا انکار کیا۔ اب وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا ہے، اس کے باوجود اس نے نماز کو ترک کر دیا جان بوجھ کر، اس کو خدا نے کس صف میں لا کر کھڑا کر دیا؟ کہ وہ منکر خدا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے عبادت کو، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ حدیث رسول کے نزدیک ایسا شخص جو جان بوجھ کر اپنی نماز کو چھوڑ دے وہ رسول اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ تو عبادت ایک ایسا رابطہ ہے جو عبد کو معبود سے جوڑتا ہے۔ تو عبادت کو ہلکا نہ سمجھے، نماز کو ہلکا نہ سمجھے۔ من استخف صلاتہ لا ینال شفاعتی، رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھے اس تک میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ یہ مقام ہے عبادت کا۔ یہاں سے اندازہ لگائیے گا عابد کسے کہتے ہیں، عبد کسے کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے، میں نے اس کے پہلے گزشتہ مجلس میں ایک ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب ابلیس استکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے استکبار کیا، تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا، خدا نے کہا فخرج انک رجیم، کہ تو میری دربار سے نکل جا، اب تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گئی۔ یہاں پر ابلیس نے ایک بات کہی تھی خداوند عالم سے۔ کیا کہا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا خداوند عالم تو مجھے اس ایک سجدے سے مستثنا کر دے، اس ایک سجدے سے مستثنا کر دے، میں تیری زمین پر اتنے سجدے کروں گا کہ تیری زمین میرے سجدوں سے ڈھک جائے گی، اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر، اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے، میں تیری زمین پر اتنے سجدے کر دوں گا کہ تیری زمین کا کوئی حصہ نہیں بچے گا جہاں میرے سجدے کے نشان نہ ہوں گے۔ خداوند عالم نے کہا عبادتی من حیث ارید ولا حیث ترید، عبادت وہ جو میں چاہوں نہ وہ جو تو کرے، عبادت وہ جو میں چاہوں نہ وہ جو تو کرے۔ تو خداوند عالم اس عبادت کو عبادت تسلیم نہیں کرتا
جو بندہ اپنے دل سے کرے، صحیح ہے، وہ عبادت چاہتا ہے جو اس کی منشا ہے. یعنی جب تک منشا پروردگار عالم نہ ہو بندے کی عبادت عبادت شمار نہ ہو. اب میں مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر رسول قیام میں کھڑے ہیں تو منشا پروردگار ہے کہ عبادت کا جز ہے. اگر رسول رکوع میں چلے گئے تو منشا پروردگار ہے کہ عبادت ہے. اگر رسول سجدے میں چلے گئے تو منشا پروردگار ہے کہ عبادت ہے. یعنی رسول اپنی عبادت میں جو جو کرتے چلے جائیں وہ منشا پروردگار ہے، وہ عبادت ہے. کیا خیال ہے کہ اگر رسول اپنے سجدوں کو طول دے دے، کیا خیال ہے اگر رسول اپنے سجدوں کو طول دے دے، ایسے طول نہ دے کہ خدا کی محبت میں رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور رسول سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ والا نہیں. جیسے بندہ جب بہت زیادہ گریا و زاری میں اور اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے تو لمبے سجدے کرتا ہے. اس سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس سجدے کی بات کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی سے کسی کا گھر جڑا ہوا ہو، ایک ننھا سا بچہ پردے کو ہٹا کر صفوں کو چیر کر پشت رسول پر آ کر بیٹھ جائے اور وہاں سے خدا کہہ دے کہ محمد اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین تمہاری پشت سے نہ اتر جائے. کہ تاریخ کہتی ہے کہ رسول نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ کچھ صحابی اپنے سر کو سجدے سے اٹھا کے دیکھنے لگے کہ کیا بات ہے رسول نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا. اب دو باتیں عزیزان گرامی، عبادت وہ ہوتی ہے جو خدا چاہے، اگر خدا نہ چاہے تو عبادت نہیں ہوتی ہے. تو معیار معلوم ہو گیا، خدا نے اپنی عبادت کا معیار یہ رکھا، یا جو میں چاہوں وہ عبادت یا وہ میرا حسین چاہے وہ عبادت. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. صلوات پڑھ محمد وآل اے میرے محمد، تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے. کون؟ میرا حسین بیٹھا ہے. اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین تمہاری پشت سے نہ اٹھ جائے. کیا مقام ہے امام حسین کا کہ خداوند عالم صرف اس لیے کہ حسین رسول سجدے سے سر اٹھائیں اور حسین پشت رسول سے گر جائیں، خدا اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ حسین گر جائیں. اس لیے کہا اے رسول اپنے سجدے کو اس وقت تک طول دیتے رہو جب تک حسین چاہیں. یہ مقام امام حسین، مقام سید الشہداء ہے. تو خدا عبادتی من حیث ارید ولا حیث ترید. ابلیس سے کہا کہ عبادت وہ جو میں چاہوں نہ وہ جو تو چاہے. یہ مقام. اس کے بعد آج میں چاہتا تھا کہ ایک حدیث ہے، میں نے تقریباً 2 یا 3 جگہ سے زیادہ پڑھنے کی کبھی ہمت ہی نہیں کی، اس لیے کیونکہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حدیث یا میرا نتیجہ غلط ہے اس حدیث سے یا میں اس حدیث کو درست پہنچا نہیں پا رہا ہوں. لیکن آج میں پھر سے یہ رسک لے کر اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. شاید آپ کو اس حدیث سے مقام عبد سمجھ میں آئے. واقعاً کہہ رہا ہوں قبلہ، میں نے 2 یا 3 جگہ اس حدیث کو پڑھی ہے، مگر شاید میری کج فہمی ہے، مجھ میں کمی ہے کہ میں اس بات کو نہیں پہنچا پایا عوام تک آج تک. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی. خداوند عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے ما یزال عبدی بالنوافل حتی احبو. معذرت، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبو.
کہ کوئی بھی بندہ، دیکھیں ایک ہوتی ہے فرض، ایک ہوتی ہے نفل، تو خدا کہہ رہا ہے کوئی بھی بندہ اس وقت تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ میں اس سے محبت کروں مگر یہ کہ وہ نوافل کا سہارا لے، جسے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ خداوند عالم سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ تو اس کی سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ نماز شب، تہجد مستحب نمازوں میں سے، اور اس نماز کی فضیلت اتنی اس لیے ہے کہ جب پوری کائنات سوتی ہے تب عاشق اپنے معشوق کی عبادت میں ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی کا یہ جملہ کہ کوئی بھی بندہ جب تک نوافل کا سہارا نہ لے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر میں اس سے محبت کروں۔ اب جب وہ نوافل کا سہارا لے کر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اب خدا اس سے محبت کرتا ہے، یعنی ابھی تک عبد اپنے معبود سے محبت کرتا تھا، اب معبود اپنے عبد سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک، آگے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ جب یہ مقام آتا ہے کہ پروردگار اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے اس وقت میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، خدا اس بندے کے پیر بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ میں اس کو پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر خدا اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو خدا معبود عبد کے کان بن جاتا ہے جس کان کے ذریعے سے عبد سنتا ہے، خدا اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھ رہا ہے، خدا اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اب اگر بندہ دیکھ رہا ہے تو بندہ خدا کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، اب بندہ سن رہا ہے تو خدا کے ذریعے سے سن رہا ہے، اب بندہ چل رہا ہے تو خدا کے ذریعے سے چل رہا ہے، اب بندہ اپنے ہاتھ یا پیر کو ہاتھوں کو ہلا رہا ہے تو خدا کے ذریعے سے۔ تو مقام عبودیت کو سمجھیے عزیزان گرامی کہ حد بندگی عام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ خدا اس کے ہاتھ پیر آنکھ اور کان بن جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ مقام عبودیت ہے کس کے لیے؟ عام بندوں کے لیے۔ اب عزیزان گرامی عجیب ہے امیر المؤمنین کا مقام۔ میں نے 2 مرتبہ اس حدیث کا ترجمہ اس لیے کیا تاکہ آپ اس فراز کو غور سے سمجھ سکیں، غور سے اور بہت آہستگی سے اور باریکی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ عام انسانوں کی حدیں یہ ہیں کہ جو اپنے کمال پر فائز ہو جائے، وہ حد عبودیت پر پہنچ جائے تو خدا ہاتھ بن گیا، خدا پیر بن گیا، خدا آنکھ بن گیا، خدا کان بن گیا۔ لیکن اللہ مقام امیر المؤمنین، ان کی عبادت کا مقام یہ ہے کہ خداوند عالم نے علی کو کہا انتا عین اللہ، انتا لسان اللہ، انتا جنب اللہ، انتا ید اللہ۔ امیر المؤمنین کا مقام اور عام بندوں کی عبادتوں کا مقام یہ سمجھیے کہ وہاں جب بندہ، عام بندہ جب مقام پر اور معراج پر پہنچتا ہے تو خدا کے ذریعے سے سنتا ہے، خدا کے ذریعے سے دیکھتا ہے،
خدا کے ذریعے سے چلتا ہے، خدا کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہے، لیکن امیر المومنین کو خدا نے کہا کہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ تیرے ذریعے سے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو عین اللہ ہے، یعنی اللہ اے علی تیرے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ تو لسان اللہ ہے، یعنی اے علی اللہ تیری زبان کے ذریعے سے اپنے کلام کو جاری کرتا ہے۔ میں نے اسی لیے اس بات کو کہی کہ شاید مجھ میں کوئی کجی ہے، میں اس حدیث کو بے حق کہیں نہیں پہنچا پاتا جب پڑھتا ہوں، یا شاید فکری صلاحیتوں کو مجھے اور تھوڑا سا اوپر لے جانا پڑے تب جا کر یہ بات سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، خدا بندے کے اعضاء و جوارح کی حیثیت رکھ لے کہ اس کے ذریعے سے تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو۔ یعنی مثال کے طور پر تمہاری آنکھیں ہیں کمزور، تمہاری آنکھوں کو ایک ٹیلیسکوپ دے دیا جائے کہ اب تم 1000 کلومیٹر دور کی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہو، تو ایک بڑی چیز ایک کمزور چیز کو دے دی گئی کہ اب تم اس بڑی چیز کے سہارے سے اپنی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہو۔ لیکن وہی مقام امیر المؤمنین یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اے علی تو عین اللہ ہے، یعنی اللہ کی آنکھیں ہیں، جب اللہ دیکھتا ہے تو تیرے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ تو جنب اللہ ہے، تو لسان اللہ ہے، یعنی جب اللہ چاہتا ہے کہ کچھ کہے تو اے علی تیری زبان سے کہتا ہے۔ یہ مقام ہے امیر المؤمنین کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اگر مجھے اس حدیث کی اور کوئی آسان سی تفسیر انشاءاللہ کبھی میسر آ جائے گی تو میں انشاءاللہ پھر اس حدیث کو مومنین کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ واقعاً وہ فرق جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سمجھا جا سکے۔ اب میں اپنی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مقام پر چونکہ میں نے منزلت عبد کو پڑھا ہے، آغا مجتبی تہرانی اپنے دور کے ایک بہت بڑے عارف گزرے، ایک بہت بڑے عارف گزرے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مقام عبد کو سمجھنا ہے کہ عبد خدا کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے، تو انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بہت زیادہ بدکار اور بہت زیادہ گناہگار شخص، جسے اس بات کا یقین تھا کہ میں کس منہ سے اپنے پروردگار کے سامنے معافی طلب کروں، ہے عبد، خدا کے وجود کا قائل ہے، خدا سے خوف زدہ ہے، لیکن کچھ ایسی بدکاریاں کر بیٹھا کہ اب وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہے کہ کس نظروں سے خدا سے نظریں ملائے۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اس نے حضرت موسیٰ کو اپنی بدعمال سے آگاہ کر دیا کہ اے نبی خدا، میں نے فلاں فلاں عمل انجام دے دیا اور مجھے خدا سے شرم آ رہی ہے، میں کس طریقے سے اپنے پروردگار سے معافی مانگوں۔ موسیٰ جو کہ ہمیشہ کوہ طور پر جایا کرتے تھے اپنے پروردگار سے مناجات کے لیے، مناجات کے بعد کہا کہ خدایا تیرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے معافی کا طلبگار ہے، اس نے فلاں فلاں گناہ انجام دیے۔ جانتے ہیں خدا کیا کہتا ہے حضرت موسیٰ سے؟ اگر مجتبی تہرانی کہہ رہے، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ خداوند عالم حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ، جس وقت اس کی آنکھوں میں 2 قطرے آنسوں کے آئے تھے، اس وقت ہم نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا تھا، مگر اس سے کہنا کہ تیرے پروردگار کو تجھ سے ایک شکایت ہے۔ کہا خدایا کیا شکایت؟ کہا تو بندہ میرا ہے، تو بندہ میرا ہے،
اس سے کہنا کہ تو نے موسیٰ سے اپنے بدعمل کا ذکر کیوں کیا؟ کہا خدایا کیوں؟ کہا وہ بندہ میرا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کل جب وہی بندہ موسیٰ تمہاری آنکھوں میں دیکھے تو اس کے آنکھوں میں پشیمانی اور شرمندگی ہو، میں نہیں چاہتا میرا بندہ میرے علاوہ کسی کے سامنے شرمندہ اور پشیمان ہو۔ خدا اپنے بندے سے یہ محبت رکھتا ہے، گرچہ گناہگار ہے، لیکن تمہارا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اپنے دلوں کو اس کے سامنے کھول کے رکھ دو۔ وہ 2 قطرہ آنسو، علامہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ تم نے کس در سے اپنے دین کو لیا ہے، وہ در ایسا سلمان و ابوذر و مقداد اسلام لانے سے پہلے کفر کی زندگی گزار رہے تھے، رسول نے، علی نے ان کو اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اس در نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمہارا خدا اتنا بلند ہے کہ اس کے سامنے استغفر اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر تم نے ارادہ کیا خدا میں شرمندہ ہوں، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر تم نے کہا خدایا میں پلٹ کر واپس آ گیا، خدا تمہیں بخش دیتا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کچھ ایسا کر دے کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ بندے کی اہمیت ہے اس کے پروردگار کے نزدیک، یہ بندے کی حیثیت ہے، یہ بندے کی اہمیت ہے اس کے پروردگار کے نزدیک۔ تو اپنے مقام عبودیت کو سنبھالیے، اپنے عبد ہونے کے احساس کو جگائیے، اپنی نمازوں میں اس احساس کو جگائیے جو خدا تم سے چاہتا ہے۔ یہ مقام عبودیت ہے جسے امیر المؤمنین نے ہمیں سکھایا، جسے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا، جسے حسین ابن علی نے ہمیں سکھایا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جب بندہ، جب انسان عبد ہو جاتا ہے تو اب شاید اس سے بڑھ کر، میرے نزدیک اس سے بڑھ کر عبودیت کی کوئی معراج نہیں ہے، اس حدیث قدسی سے بڑھ کر۔ خدا کہتا ہے اپنے بندوں سے من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد عبدنی ومن عبدنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عشقنی ومن عشقنی فعشقتہ ومن عشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ وعنا دیتہ۔ بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، اس کو سنیے۔ خدا کہتا ہے کہ جو مجھے طلب کرتا ہے میں اسے ملتا ہوں، میں جسے مل جاتا ہوں، میں جسے مل جاتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے وہ میری عبادت کرتا ہے، جو میری عبادت کرتا ہے اسے میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جسے میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں عبودیت کی معراج، جسے میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے، اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں، اور میں جس سے عشق کرتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ میں جس سے عشق کرتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور ومن عشقتہ فعلی دیتہ، اور میں جسے قتل کر دیتا ہوں تو قتل کی ایک دیت ہوتی ہے، ایک عوض ہوتا ہے۔ میں جس سے عشق کرتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور میں جسے قتل کرتا ہوں مجھ پر واجب ہے کہ اس کی دیت ادا کروں۔ تو اس کی دیت کیا ہے؟ خدا کہتا ہے وَأَنَا دِيَّتُهُ، جسے میں اپنے عشق میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت میری ذات ہے، اس کی دیت میری ذات ہے۔ جسے میں نے قتل کر دیا اب اس کی دیت یہ ہے کہ میں کاملاً اس کا ہو گیا۔ یہ مقام ہے عبد کا۔ میں نے کہا اس سے بڑی حدیث مقام عبودیت کی مجھے نہیں ملی۔
کہ میں جس سے جو میرا عاشق ہو جاتا ہے، میں جس سے عشق کرنے لگتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی اب وہ اپنا وہ جو نفس ہے وہ بندہ اب بندہ نہیں رہا، میں نے اس کے نفس کو قتل کر دیا. یعنی میں نے اپنی ذات میں اس کی ذات کو فنا کر دیا. اب یہ قطرہ، آپ نے قطرہ دیکھا ہوگا کہ ایک قطرے کی کتنی زندگی، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ. لیکن اگر یہی قطرہ اپنے آپ کو بحر بیکراں سے متصل کر دے تو جب تک وہ بحر بیکراں باقی رہے گا تب تک وہ قطرہ باقی رہے گا. یہی خدا کہنا چاہتا ہے کہ مجھ سے عشق کرو، اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کر دو، جب تک میں باقی رہوں گا تمہاری ذات کو باقی رکھوں گا. یہ مقام عبودیت ہے، یہی مقام ہے جسے امام حسین نے کربلا میں بتایا. امام زمانہ نے کہا تھا بتاؤ عصر عاشور میرے جد کے پاس کیا تھا جو میرے جد نے ذات پروردگار کے لیے قربان نہیں کیا. امام حسین یہی مقام عبودیت کو بندوں کو دکھا رہے ہیں کہ اس کے سامنے سب قربان. اکبر کو طلب کیا تھا خدایا مجھے میرے نانا رسول کی بہت یاد آتی ہے، ایک بیٹا عطا کر، جس بیٹے کو دیکھوں تو رسول کی یاد کو تازہ کر سکوں، رسول اس کے چہرے میں رسالت کی صورت کو دیکھ سکوں. حسین کہتے ہیں میں نے اکبر کو جب میدان میں بھیجا ہے امام حسین نے تو کہا خدا تو گواہ رہنا میں قربان گاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، رفتار میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں تیرے رسول کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. اس سے معلوم ہوا امام حسین نے راہ خدا میں رسول جیسا بیٹا تک قربان کر دیا. یہ ہے مقام عبودیت. حسین نے ذات پروردگار میں سب کو فنا کر دیا، سب کو فنا کر دیا. اور خدا نے اس حدیث کے لیے کیا کہا کہ جو میرا عاشق ہوتا ہے میں اس کا عاشق ہوتا ہوں. وہ جو روز اول میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس آیت کی بہترین تفسیر یہ حدیث ہے کہ تم مجھ سے عشق کرو میں تم سے عشق کروں گا. جب تم سے عشق کروں گا تو تمہاری ذات کو قتل کر دوں گا، اور جب تمہاری ذات کو قتل کر دوں گا تو مجھ پر دیت واجب ہے، اور تمہاری ذات کی دیت میں ہوں. اب جسے خدا مل جائے اسے کیا چاہیے؟ امام حسین نے کہا تھا دعائے عرفہ میں من وجدک ما فقد، کہ پروردگار جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، ومن فقدک ما وجد، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے کھو دیا کیا پایا. امام حسین نے جو کہا تھا کہ خدا میں تیری طلب کے لیے آ رہا ہوں، امام نے اس چیز کو ثابت کیا کہ امام حسین نے خدا کو طلب کیا. خدا کو طلب کیا تو خدا سے محبت کی، جب خدا سے محبت کی تو خدا کی عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ نہ کسی مرسل نے کیا نہ کسی انبیاء نے کیا. یہاں تک امیر المؤمنین نے ایسا سجدہ ادا نہیں کیا، وہ ایک سجدہ جو امام حسین نے ادا کیا. ایسی عبادت کی، ایسی عبادت کے بعد ایسا عرفان حاصل کیا، ایسے عرفان کے حصول کے بعد امام حسین نے خدا سے عشق پیدا کیا. امام حسین نے جب ایسا عشق پیدا کیا تو خدا نے امام حسین کی ذات کو اپنی ذات میں فنا کر. عبد و معبود کا بہترین رشتہ، بہترین ارتباط اگر کوئی بتا سکتا ہے تو حسین بتا سکتے ہیں، اور حسین کا سجدہ بتا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. دیکھیں میں نے اس 2 دن کی جو مجلس تھی عبادت کی، میں چاہتا تھا کہ کچھ فضیلتیں پڑھوں، کچھ فضائل پڑھوں، لیکن مجھے یہ لگا کہ اگر میں یہ مقامات مومنین تک نہیں پہنچا سکتا تو شاید وہ فضیلتیں جو میں اس کے عوض میں پڑھتا وہ شاید اس کا بھی حق ادا نہ ہو پاتا.
اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ حسین نے کس کی راہ میں اپنا سر دے دیا تو شاید وہ واقعاً عابد بن جائے. اس لیے میں نے ان 2 حدیثوں کو انتخاب کیا کہ شاید ایک ہدیہ ہو جائے آپ کے لیے. یہ ہے من طلبنی، جو مجھے طلب کرے، تو میں اس کا عاقبت یہ ہے کہ اس کی دیت میں ہوں، میری ذات اب میں اس کا. وقت اور نہیں ہے وَإِلَّا میں کچھ فراز عبودیت کے اور بیان کرتا. کہتے ہیں 6 محرم کی شب ہے. کل جناب حبیب کے مصائب پڑھے گئے تھے. آج میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے اس شہید کے مصائب پڑھے جائیں کہ جسے شہید نہیں کیا گیا بلکہ جسے نہر کیا گیا. جب قربانی ہوتی ہے تو وہ ذبیحے جو چھوٹے ہوتے ہیں، جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے، ان کو ان کے گلے پر چھری رکھ کر چلائی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں ذبح کرنا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جا سکتا تو اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. اونٹ کو نہر اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ایک بھاری بھرکم بھالا ہوتا ہے، اس بھالے کو اس اونٹ کی گردن کے اندر ڈالا جاتا ہے. جب اس بھالے کو اونٹ کی گردن کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اونٹ منقلب ہوتا ہے. لیکن عزاداران مظلوم کربلا میں یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ بھائی نہر کا حکم تو وہاں ہے جب ذبیحہ بڑا ہو، اس کی حیات بڑھی ہو. لیکن عجب کربلا نے دن دکھایا کہ ایک 6 ماہ کا بچہ ہے جسے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ سے شعبہ تیر سے اسے نہر کیا گیا. اجرکم من اللہ عزاداران مظلوم کربلا. جب مختار نے قاتلین حسین کے اور قاتلین اصحاب حسین کے سر جناب امام سجاد کو پہنچائے ہیں تو امام سجاد نے ایک مرتبہ سوال کیا مختار سے، کہنا اے مختار کیا حرملہ کا سر ابھی تن سے جدا نہیں ہوا؟ ایک مرتبہ مختار کو احساس ہوا کہ جناب علی اصغر شاید کربلا کے سب سے بڑے شہید ہیں، اس لیے کیونکہ اصغر کا سن صرف 6 ماہ کا تھا. اصغر کربلا کے وہ شہید ہیں کہ جب تمام انصار و اقربا شہید ہو جاتے ہیں، زہرا کا لال درگاہ آدھا میں یکا و تنہا کھڑا ہے، اپنی غربت کی طرف نگاہ کر رہا ہے، آواز دیتا جاتا ہے اکبر، اے عباس، اے اولو محمد، اے قاسم، اے میرے انصاروں ذرا اٹھو، میں نے تمہیں گھوڑے پر سوار کیا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں مقتل میں روانہ کیا، کیا کوئی باقی نہیں ہے جو حسین کے گھوڑے پہ سوار کرے؟ ایک مرتبہ حسین نے عالم میں آواز دی حل من ناصر ینصرنا. حسین کی آواز پر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام ہے، حسین خیمے کے طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب کیا ماجرا ہے، خیمے میں کوہرام کیوں بپا ہے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا آپ کی حلمن کی صدا نے اکبر کو چولہے سے گرنے پر مجبور کر دیا. ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو اپنی آغوش میں لیا. اب خیمہ گاہ سے نکلتے ہیں. جب خیمہ گاہ سے نکلتے ہیں تو سکینہ کہتی ہے بابا کیا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے؟ حسین کہتے ہیں میں اصغر کو پانی پلا کر لے آتا ہوں. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا جب اصغر پانی پی لے تو سکینہ کی پیاس کو نہ بھولنا. ایک مرتبہ
جناب امام حسین نے علی اصغر کو نقتل لے کر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو فوج اشقیہ کے سامنے اٹھا کر کہتے ہیں ارے تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے نا، میرے 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر 2 قطرہ پانی کے میسر ہو جائیں تو میرے بچے کو پلا دو۔ ایک مرتبہ جب اشقیاء سے کوئی آواز نہیں آئی تو حسین کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے بچے کے آڑ میں حسین پانی پی لے گا تو لو، میں اپنے اس 6 ماہ کے کمسن بچے کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر رکھ دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی دل والا ہو تو میرے بچے کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دے۔ الغرض کسی کی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا۔ اب اشقیاء کے لشکر میں بھی کوہرام بپا ہے، لوگ اپنے منہ کو چھپا کر رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے دیکھا کہیں ماجرا پلٹ نہ جائے، ہرملا کو آواز دی آئینہ ہرملا اقتا کلام الحسین، یہ کلام حسین یہ کلام حسین وہی جناب علی اصغر کی زبان تھی جو سوکھی ہوئی زبان کو اصغر اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ پر پھرا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہرملا نے تیر سے شعبہ کا نشانہ سادھا، ایک مرتبہ تیر سے شعبہ کو چلایا، اصغر کے گلو مبارک کو چھیدتا ہوا وہ تیر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ خون اصغر کو حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا، چاہا کہ زمین کے طرف ڈالے، زمین سے آواز آئی مولا اس خون ناحق کو مجھ پر نہ گرانا کہ قیامت تک میں کسی اناج کو اپنے بطن سے باہر نہ نکال سکوں گی۔ ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ اصغر کے خون کو آسمان کی طرف ڈال دے، اور آسمان سے آواز آئی مولا اس خون ناحق کو آسمان کی طرف بھی نہ ڈالنا کہ قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہ آئے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی غریبی کے طرف دیکھ کر کہا اے اصغر میں اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہوں اور تم گواہ رہنا روز محشر حسین جب اپنے نانا سے ملاقات کرے گا تو تم گواہ رہنا کہ تیرے خون کو میں نے اپنے چہرے پر مل کر یہ بتایا نانا یہ آپ کی امت تھی کہ جس نے میرے 6 ماہ کے بچے کو 2 قطرہ آپ بھی نہ دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم